لائٹ جو دکھ رہی ہے سب پہاڑ ہیں، بہت پہاڑ، اور اس طرف یہ دکانوں کے پیچھے جبل رمح یا جبل عینین تھا، اور اسی کے پیچھے کونے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی وادی قنات میں، اور دور امیر معاویہ میں وہاں سے منتقل ہو کے یہاں لائی گئی۔ تو یہاں پہ ایک قبر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، اور دوسری میں حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن جہش، یہ 3 صحابہ یہاں پہ ہیں۔ باقی وہ کونے پر ایک بڑا سا احاطہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ شہدائے احد باقی ماندہ وہاں پہ دفن ہے۔ اور ایک روایت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر کہیں کسی جگہ کسی قبرستان میں بھی بعض شہداء دفن ہیں، واللہ تعالی عالم۔ لیکن یہ تو صدیوں سے اہل ایمان میں مشہور ہے کہ یہ قبور مبارکہ حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ اور اہل مدینہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہہ لیجئے کہ مدینہ کا روحانی گورنر سمجھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کو تشریف لاتے تھے۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرات خلفائے راشدین بھی اپنے اپنے زمانے میں یہاں پر سرکار کی سنت میں قبروں کی زیارت کو ہر سال تشریف لاتے تھے، اور خود حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ بھی تشریف لاتی تھیں۔ تو اہل مدینہ اس زمانے سے آج تک اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے یہاں حاضر ہوتے رہے، اور دعا درود وغیرہ کرتے رہے، ایصال ثواب کرتے رہے۔ اور اولیاء اللہ اور ہمارے اکابر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں روحانی حکومت حضرت امیر حمزہ کی ہے، اور ہم لوگ انہی کے مہمان ہیں، اور اپنے مہمانوں کو یہ نوازنا خوب جانتے ہیں، اور کیسے کیسے نوازتے ہیں۔ کچھ ہمارے بھی کچھ مشاہدات رہے ہیں، اور اولیاء اللہ کی بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہماری سفارش کریں گے، اور آقا کریم اپنے چچا کی سفارش کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور ہماری حاضری بھی انشاءاللہ مقبول و منظور و مبرور ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خدام دین کی دینی خدمات کے صدقے ہمیں بھی دین کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جان دی، مال دیا، ایمان دیا، جان دی، مال دیا ایمان کے لیے، وہ عظیم قربانیاں پیش کیں، اور آج اسلام کی لہو میں، اسلام کی روح میں ان کا لہو، شہداء کا لہو ہے جو آج تک اسلام کو تر و تازہ کیے ہوئے ہے۔ ورنہ ہم لوگوں کی نے تو اسلام کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج صرف نقل ہی بچی ہے، لیکن یہ نقل بھی ان بزرگوں کی نقل صحیح ہو جائے تو ہمارے لیے یہی اصل سے زیادہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند سے بلند، بلند سے بلند، بلند سے بلند تر فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ آئیے اب ایصال ثواب کریں، فاتحہ پڑھیں۔